Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rehman Ali Bajwa, Chief Coordinator, All Government Employees Grand Alliance, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 7 जून 2026 तमाम 14 लाख वफाकी मुलाजमीन, 10 लाख पंजाब के मुलाजमीन, 6 लाख खैबर पख्तूनख्वा, तकरीबन 6 ही लाख बलूचिस्तान और तकरीबन 6 से 8 लाख सिंध के मुलाजमीन, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर जो है इससे हटके आने वाले बजट के हवाले से तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान की जानिब जो है वो मबजूल हैं। बड़ा वाज़े पैगाम है साथियों के लिए कि आपके मुतालिबात चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी जो है वो शेयर कर दिया गया है। इसके ऊपर 2 जून को जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब की सरबराही के अंदर मीटिंग भी हो चुकी है और हमने बड़ा वाज़े किया है कि 10 तारीख को हम भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। पहरा देना है इंशाअल्लाह ताला। रहमान बाजवा अपनी पूरी टीम के साथ तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर 165% आपकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के साथियों के भी 135% पंजाब, 150% हमारा खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह दीगर सूबों में। ख़ास तौर पे वफाकी मुलाजमीन को टाइम स्केल प्रमोशन जो है जो 2001 से रुकी हुई थी आपकी वो करवा के दी। क्लास 4 का जो पिछा हुआ मुलाजिम था, महरूम मुलाजिम था, उसको 2 स्केल उसकी मरात नहीं दे रहे थे, बिमा मरात। हायरिंग के हवाले से आपके मुतालिबात चल रहे थे। इन 5 सालों के अंदर 44% एक दफ़ा और 85% इजाफा एक दफ़ा जो करवाया है। और ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो साथियों ने शायद सोचे भी नहीं थे। इंडिविजुअल रहमान बाजवा की बात की जाए तो मुझे हायरिंग का फ़ायदा नहीं, सरकारी रिहाइश मेरे पास है। अपग्रेडेशन मैं ऑलरेडी 16 के अंदर हूँ, मुझे उसका भी बेनिफिट जो है वो नहीं हुआ। बट 1 टाइम डिस्पेंसेशन के साथ हायरिंग, ये तमाम चीज़ें कलेक्टिव अक्रॉस द बोर्ड हमने अपने तमाम मुलाजमीन को जो लेके दी। क्लास 4 के भाइयों के लिए मेरा ये पैगाम है, ग्रेड 1 से 16 और ऑफिसर्स के लिए भी। ख़ास तौर पे वफाक कि आपने अमली तौर पे निकलना है। सूबों के मुलाजमीन के लिए भी पैगाम है कि ये उम्मीद ना रखें आप अपनी सूबाई गवर्नमेंट से कि वफाक में कोई ऐसी चीज़, ऐसा बेनिफिट जो नहीं दिया तो वो आपको दे दे। कतन ये पॉसिबल नहीं है। भरपूर तरीके से 10 जून को तमाम पाकिस्तान से मुलाजमीन ने आना है और फेडरल के मुलाजमीन, खास तौर पे फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो रेड जोन के अंदर हमारी यूनियन एसोसिएशंस हैं, वजारत खजाना के सामने जो है 9 तारीख को आप सब ने इकट्ठे होना है। इस मैसेज को शेयर करें। और आप मुलाजमीन के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि हमने आज तक 5 साल में रियासत मुखालिफ कोई तकरीर नहीं की, अपने इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर नहीं की, अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तकरीर नहीं की, मगर जो हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात हैं उससे हम पीछे नहीं हटे, ना ही इंशाअल्लाह ताला हटेंगे। ये कहने का मकसद ये है कि ये मैसेज आपकी आईडी से जो है शेयर होना चाहिए। आपके ग्रुप्स में जो साथी देखें, रहमान बाजवा भी आज आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आज से 6 साल पहले मैंने भी एक एहतजाज की पोस्ट या आईडी ही देखी थी। तो इस पैगाम को जितना शेयर करेंगे आप, दीगर साथियों तक पैगाम पहुँचेगा। 5 तारीख को लोगों को पता नहीं था, अच्छा जी आज एहतजाज है, उनको ये भी नहीं पता था कि जी वो मौखर हो गया। ये सारी चीज़ें इसको शेयर करें। हम इंशाअल्लाह ताला सूबे का जो बजट है पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का
اور دیگر صوبوں کے اندر اگر سیم ڈیٹ کو ہوتا ہے تو اس دفعہ انشاءاللہ تعالی میں پنجاب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. لاسٹ ٹائم سیم ڈے تھا تو ہم کے پی کے میں تھے. کے پی کے بجٹ والے دن کے پی کے میں بھی, اور جہاں پہ ہمیں ہمارے ساتھی انوائٹ کریں گے, بلائیں گے, ہم جائیں گے. مطالبات آپ کو پتہ ہے تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا, پینشن ریفارمز کے اوپر جو نوٹیفیکیشن 2 دسمبر کے ہوں گے اس سے آگے پیچھے وہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن اس کی واپسی, ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے 30% تو مزید دینا ہے, پچھلا بقایا بھی ہے, اس کو 100% ایز پر ایگریمنٹ لے کے جایا جائے. تنخواہوں اور پینشن کے اندر 100% اضافہ, منیمم پینشن جو ہے 50,000, منیمم ویجز جو ہے 50,000. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس اس کے اندر 200% اضافہ. ہمارے ملازمین کی ریگولرائزیشن ہے, ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک ٹی ایل اے ملازمین کی ریگولرائزیشن, اسکولوں اداروں کی نجکاری. وفاقی ملازمین کی 2 کیڈر ہمارے جو ہے اسپیسیفکلی آن دی انالوجی آف پروونسز جو ہے وہ رہتے ہیں, آلدو کے وہ بھی 2023 تک جو ہے وہ ایٹ پار آ چکے ہوئے ہیں. 2023 کے بعد کے جو ساتھی ہیں وہ رہتے ہیں 2023 تک بالکل وہ اس کے برابر آ چکے ہوئے ہیں, ایکسکلوڈنگ یو ڈی سی. اس وقت بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, ڈسکشن کر رہے تھے اپنے سی ڈی اے کے ساتھیوں کے ساتھ. عامر خان صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ, حاجی گلفراز صاحب, عرفان خان صاحب, شفقت صاحب بیٹھے ہوئے. یہ کچھ ساتھیوں کی مجبوری ہے, یہ میرے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, صبح ہو دوپہر ہو یا شام ہو. آپ تمام ساتھی اپنے دوستوں کو انگیج کریں. انشاءاللہ تعالی پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا, آئندہ بھی آپ کو جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے. بھرپور تیاری رکھیں. جو ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. گزشتہ 40 سال سے اسلام آباد کے اندر ساتھی آ کے جد و جہد کرتے رہے, کامیابیاں بھی ملی, ناکامیاں بھی ہوئیں. 2014 سے لے کے 2020 تک بات کریں تو میں پوائنٹ آؤٹ تو نہیں کروں گا, جن ساتھیوں نے جد و جہد کی اگیگا پاکستان کے آنے سے پہلے 60% جو ہے تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا, جبکہ اگیگا پاکستان ابھی تک جو ہے 165% کا اضافہ انکلوڈنگ پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے جو ہمارے ساتھی ریگولر کروائے. آلدو کے ابھی کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے. ٹائم اسکیل پروموشن اور صوبائی جو ہمارے ساتھی ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ صوبے کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر وفاقی طرز کے اوپر جو ٹائم اسکیل پروموشن ہوئی ہے اور اپ گریڈیشن اکراس دی بورڈ جو ہے 2 اسکیل جو ہے دیے گئے, 5 سے لے کے 15 تک, 16 والوں کو ایک انکریمنٹ جو ہے, دیگر تو مطالبات چلتے رہیں گے, یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیا جائے. ایک دفعہ پھر سے صرف 2 دن ہمارے پاس باقی ہیں, بجٹ کے آمد ہے. بھرپور تیاری کے ساتھ آپ نے اسلام آباد آنا ہے. قائدین اپنے حصے کا کام کر چکے, چارٹر آف ڈیمانڈ پہنچا چکے, گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے میٹنگ بھی ہوگی, ہم نے پریورٹیز بھی بتا دی. مگر گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے, ماں بھی جس طرح دیکھتی ہے کہ بچہ روئے گا تو اس کو دودھ پلایا جائے گا, گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے کہ کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنے لوگ ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. عامر خان صاحب سے کہوں گا سی ڈی اے کے ساتھیوں کے لیے میسیج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی صاحب, اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میرا سی ڈی اے کے غیور محنت کش ساتھیوں سے اور بالخصوص ہمارے کلاس 4 کے جو ملازمین ہیں ان سے, کلیریکل سٹاف سے, سب انجینئر صاحبان سے, تمام ہمارے جو گزٹڈ آفیسرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کے, رنگ نسل مذہب سے بالا تر ہو کے اگیگا پاکستان کی کال پر 9 اور 10 کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نکلیں گے. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں, اپنا اپنا حصہ ڈالیں. آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اگیگا کی پلیٹ فارم پہ سی ڈی اے کی طرف سے 3 یونینز اکٹھی ہو چکی ہیں, جس میں شباب بخاری گروپ ہے اور ڈوگر گروپ بھی ہے اور پلاٹ 2 تحریک بھی ہے. باقی دوستوں سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, اللہ کرے انہیں بھی ہماری بات سمجھ میں آ جائے.
اور یہ جو جوائنٹ وینچر ہے سی ڈی اے کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے ملازمین کا یہ پائے تکمیل تک پہنچے اور آپ کے جو حقوق ہیں جو بہت عرصے سے سلب ہیں، اب پلاٹ ہمارے سی ڈی اے کے لوگوں کا درینہ معاملہ بن چکا ہے، کورٹ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، باجوہ صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی سٹرگلز کی ہیں، منسٹر صاحبان سے بھی باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دا ٹائم ول کم کہ اللہ صاحب بہتر کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے، متفق ہونا ہے، اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 9 اور 10 کے اوپر فوکس کریں۔ کل ہم انشاءاللہ باضابطہ طور کے اوپر ایک پمفلٹ ہم نے بنایا ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم باضابطہ طور کے دفاتر کے اندر جا کر سی ڈی اے کے ہیڈ کوارٹر میں، چیئرمین آفس میں، نیول ہیڈ کوارٹر میں، سینیٹیشن انوائرمنٹ اور انشاءاللہ تعالیٰ فائر اینڈ ریسکیو میں جا کر باضابطہ طور پہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو تقسیم بھی کریں گے اور دعوت بھی دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت جی میں پھر سے واضح کرتا چلوں، ایک ساتھی کا میسج آیا، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے اوپر آلریڈی ورکنگ ہو رہی ہے، بینوولنٹ فنڈ گروپ انشورنس کے حوالے سے ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور آرچری یا کچھ اسپیسیفک ورڈ کہتے ہیں انہوں نے اپوائنٹ کیا، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک جو لمسم اماؤنٹ اور جو بینیفٹ ہے اس کو کتنا انکریز کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ بہت شکریہ۔